کبھی کبھی زندگی کا سفر اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اندھیرے میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے یہ وہی لمحات ہوتے ہیں جب اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب ہم صبر کی انتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمارے دل میں سکون کا سائبان بکھیرتا ہے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اور یاد رکھیں، صبر کی رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ جب آپ نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو دی، تبھی اللہ نے آپ کو کچھ ایسا عطا کیا جس کی آپ نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی؟ کیا آپ نے کبھی اللہ کو درد کی حالت میں پکارا ہے اور محسوس کیا کہ آپ کی دعا 7 آسمانوں میں گونجتی رہی جب تک کہ اللہ نے کن نہیں فرما دیا؟ کیا آپ نے کبھی صبر کی آخری حد تک پہنچ کر اللہ کی طرف سے ایسی نعمت پائی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا؟ تو آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے جن میں اللہ صبر کے بعد آنے والی کامیابی کی نوید دیتا ہے، جن میں اللہ صبر کرنے والوں کو تسلی دیتا ہے کہ ان کے صبر کا اجر ضرور ملے گا، جن میں اللہ صبر کرنے والوں سے فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں، اللہ پر اپنا توکل رکھیے اور اپنے دین کی حفاظت کریں، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت آنے پر عطا کر دے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا، اور اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی کہ وہ جنات، چرند پرند، جانور اور ہواؤں کو قابو کر سکتے تھے۔ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے معاملات بہت مشکل ہیں جن کا کوئی حل نہیں؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے گھبرائیں مت۔ جس دور سے آپ اس وقت گزر رہے ہیں، یقین رکھیں یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کریم کی کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گی۔ جب اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سے بڑی مشکلات بھی چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ آپ یقین رکھیں اللہ پر، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ کے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کی دعائیں رد ہی کرنی ہوتی تو وہ آپ کو جائے نماز تک لاتا ہی کیوں؟ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بھی بنا سکتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جائیں تو سمجھ لیں اللہ نے آپ کی دعاؤں کے ذریعے آپ کو تھام لیا ہے۔ اگر میرے اللہ نے آپ کے ہاتھوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ آپ کو کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اسی چیز کو آپ کے لیے وسیلہ بنا دے گا جو آپ کے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اگر اللہ آپ کی فریاد کو آپ کی زبان تک لا سکتا ہے تو وہ اس فریاد کو آپ کا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے آپ کا تھا، ہمیشہ آپ کا رہے گا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا دے گا کہ جسے پانے کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں اللہ آپ کی برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ بس آپ کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان بھی انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو آپ کی برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی بھی آپ کو اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا ہمارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ جب بھی آپ درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کی آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے
جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ آپ کے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک آپ کی دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ آپ دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھیں، پھر دیکھیں دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال آپ کے دل میں نہیں لاتا۔ وہ تو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب آپ کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہیں جو آپ کے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ تو اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ آپ پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک آپ کی صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب آپ اسے پکاریں اور وہ آپ کا نصیب بدل دے، اور پھر وہ آپ کو دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ آپ اپنی اس من پسند چیز کو جسے آپ سے دور کیا گیا ہے آپ کے حق میں بہتر بنا سکے۔ اور یقین رکھیں اللہ نے آپ کو پریشان دیکھا ہے، اللہ نے آپ کو خاموشی سے بکھرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے آنسو آپ کے درد کو جانتا ہے۔ اس نے آپ کی روح کو کمزور پڑتے، آپ کے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کے ذہن کی نسوں کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج ہمت کریں وہ باتیں سن کر جو آپ کو تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ اس آزمائش کے بعد آپ کے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں آپ کو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی آپ کو سنبھالے گا۔ جو وقت نے آپ سے چھین لیا ہے اللہ آپ کو ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جو سکون آپ کو کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک بار تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھیں، جو آپ کو اب تک نہیں مل سکا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھیں۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھیں۔ اللہ سے مانگیں اور بار بار مانگیں، تب تک مانگتے رہیں جب تک وہ اس چیز کو آپ کی جھولی میں رکھ نہیں دیتا یا آپ کا دل بدل نہیں دیتا۔ یہ چاند ستارے اور کہکشاں، یہ زمین و آسمان جس نے بنائے ہیں وہ آپ کے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے آسمان میں اڑتے پرندوں کو سنبھال رکھا ہے وہ آپ کو بھی سنبھالے گا۔ جس نے دن رات کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ آپ کے مقدر کو بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہیں وہ آپ کی جھولی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ آپ کا صبر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ آپ اس سے امید لگائے رکھیں اور اس امید کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس آپ کو یقین رکھنا ہے۔ پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی بھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولیں آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور پھر جب آپ کا دل آپ کو اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ آپ کو تھام لیتا ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو تو اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ جب بھی اداس ہونے لگیں تو خود کو یہ یاد دلایا کریں کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو آپ کو بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ آپ کو اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھیں وہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ گھنٹی تک بھول جائیں گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آئے اللہ پھر کیسے اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جس نے دن کو رات میں بدل ڈالا وہ آپ کے دل کو بھی بدلے گا، وہ نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ بس تھوڑا صبر، حالات بھی بدلیں گے اور وقت بھی بدلے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور سارا جہاں بدل جائے گا، لا حاصل حاصل ہو جائے گا،
नामुमकिन मुमकिन बन जाएगा और यूं आप मुतमईन हो जाएंगे, ये जान करके कि जब आपके पास सब थे तब भी वो था, और जब कोई आपके पास ना था तब भी वो आपके पास रहा। आगाज से एहतिताम तक बस वही हमारे साथ रहा, और फिर आप समझेंगे कि सिर्फ उसका होना कितना बेहतर था। अल्लाह आपकी दुआएं कभी भी रद्द नहीं करता और ना वो आपकी सदाओं को नज़रअंदाज करता है। वो हालके कायनात है, उसके अपने मामूलात हैं, उसकी कबूलियत के अपने तरीके हैं, उसका कुन फरमाने का अपना एक मुनफरिद अंदाज है। अल्लाह खुद पर कोई एहसान नहीं रखता। अगर आपने उसके लिए कोई चीज़ छोड़ी है तो वो आपको उससे बेहतर चीज़ से नवाज देगा। इंसान की ख्वाहिशात से अल्लाह को दिलचस्पी नहीं है। उसकी तकदीर वो अपनी मर्जी से बनाता है। उसे क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना, उसका फैसला वो खुद करता है। जो चीज़ आपको मिलनी है, आप उस चीज़ की ख्वाहिश करें या ना करें, वो आप ही की है और किसी दूसरे के पास नहीं जाएगी। मगर जो चीज़ आपको नहीं मिलनी, वो किसी भी हाल में आपको नहीं मिलेगी, आपके पास नहीं आएगी। इंसान का मसला है कि वो जाने वाली चीज़ के मलाल में मुब्तला रहता है और आने वाली चीज़ की खुशी उसे मसरूर नहीं करती। आपको पता है कि आपका मसला क्या है। आप अपने फैसले अल्लाह पर तो छोड़ देते हैं मगर दिल से नहीं छोड़ते। आप अब भी यही चाहते हैं कि काश फैसला वही हो जो आपकी ख्वाहिश है। ये कैसा एतबार है? समंदर के बीच खड़े शख्स को इस बात से क्या गरज, कश्ती यार लगे या पार, उसे तो बस ये यकीन होना चाहिए कि मैं डूब गया तो मेरे लिए आर या पार जाने से बेहतर होगा। यही तो एतबार का इम्तिहान है। अल्लाह जितनी मोहब्बत अपने बंदे से करता है वो आपके गुमान से भी आगे है। हम सिर्फ ये देखते हैं जो ज़ाहिरी खूबसूरती है, जबकि अल्लाह ये भी जानता है कि आपके लिए क्या खूबसूरत है। यकीन करें, जिस दिन इस एतबार पर फैसला अल्लाह पर छोड़ देंगे कि जो भी हुआ मेरे लिए बेहतर ही होगा, आप ना सिर्फ बेचैनी से निकल आएंगे बल्कि फैसला आपके यकीन से भी ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि अल्लाह सारी दुनिया और लोगों के दिलों समेत उनकी सोच तक को बदलने पर कादिर है। आपको बस यकीन रखना है कि जो आपका है उस तक आपको पहुंचना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद रास्ता ढूंढकर आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ये दुख तो बस आपको अल्लाह से आशना कराने के लिए आते हैं, और उदासी आपका इम्तिहान होती है कि कब तक इंतज़ार करते हैं आप। फिर आपको वो सब वापस दे दिया जाता है जिसके बारे में आप अल्लाह से बात किया करते थे, जिसके सामने रोया करते थे, अपने दर्द की दास्तान सुनाया करते थे। अगर अल्लाह कुछ महरूमियों को हमारी ज़ात का हिस्सा बनाता है तो बहुत सी रहमतों से भी हमें नवाजता है। अगर वो कोई दास्तान अधूरी छोड़ता है तो बहुत से किस्सों को उनके पुरसुकून एहतिताम तक पहुंचा देता है। जिंदगी इसी का नाम है, कुछ मिल गया और कुछ खो दिया। जो सब्र नहीं करते वो हमेशा बेचैनी में मुब्तला रहते हैं, और जो सब्र कर लेते हैं अल्लाह उन्हें अपनी चाहत में सुकून दे देता है। आप अल्लाह की चाहत को अव्वल रखेंगे तो वो आपका हर एहतिताम पुरसुकून बना देगा। यकीन का दावा करते हैं तो यकीन भी रखें। ये सोच कर क्यों घबराते हैं कि आगे क्या होगा, और याद रखें कि तकलीफ का बढ़ना इस बात की दलील होती है कि आसानी और सुकून बहुत करीब है। दुआ ना छोड़े, यकीन ना छोड़े। मुझसे होते हैं और मुझसे होंगे। जो आंसू आप रात की तारीकी में खामोशी से बहा रहे हैं, जो तकलीफ आपके दिल को बेकरार किए हुए है, वो रब सबसे वाकिफ है और जानते हैं मुझसे क्या होते हैं। मुझसे वो होते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं, और पता है मुझसे कब होते हैं, जब हर उम्मीद खत्म होने के बावजूद भी इंसान अपने रब की कुदरत पर यकीन रखता है, तब होते हैं मुझसे। और जानते हैं कि मुझसे किन के लिए होते हैं। मुझसे आपके लिए होते हैं, हम सबके लिए होते हैं। मामलात जितने भी खराब हो चुके होते हैं, मुश्किलात जितनी भी बड़ी नजर आ रही हों, आपके रब की कुदरत से बाहर नहीं। और पता है मुखलिस दिल से निकली हुई दुआएं तो कब की कबूल हो चुकी हैं, बस उसका सामना करना बाकी है।
اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ ٹوٹ کر بکھرے ہیں اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہے۔ مطمئن ہو جائیں کیونکہ اب آپ کو آپ کے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ آپ کے یہ آنسو خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ آسمان سے آپ کے لیے کن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل مضبوط ہو تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں، اور جب اللہ پاک کن کہہ دیتے ہیں تو کائنات کا ہر ذرہ آپ کے لیے وسیلہ بن جاتا ہے۔ اس دنیا میں حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ اوپر والی ذات جب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتی تب تک آپ بے بس، لاچار، مجبور محسوس کرتے ہیں۔ اللہ چاہے تو آپ کو سب مل سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، کافی کر کے دیکھیں اللہ کو، پھر آپ کو کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو آپ نے چاہا ہوگا۔ آپ راضی رکھیں اسے، پھر وہی ہوگا جس پر آپ کا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب آپ کا ہوگا جب آپ کا کارساز اللہ ہوگا۔ یہ جو چیز آپ کو پسند ہے، جس وقت آپ کو چاہیے، آپ کی جھولی میں بغیر کہے ڈال دی جائے گی۔ زندگی میں بہت کچھ بدلتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا، بہت کچھ اپنانا پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کہ آپ پانے کی کوشش ہی نہ کریں، حاصل کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ جو لوگ بغیر کوشش کیے ہی اپنے خوابوں کو قربان کر دیتے ہیں، وہ آخر میں سارا نظام قسمت اور نصیب پر ڈال کر چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو تسلی دیتے ہیں۔ اور سچ یہی ہے کہ وہ لوگ اس چیز کے قابل نہیں ہوتے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ آپ کو کبھی بھی اس خواہش کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ آپ کے دل میں اگر سجدے میں مانگنے کی چاہ ڈالی ہے، پھر کچھ تو ہے جس کا ہونا باقی ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہی آنسو اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ اور جانتے ہیں اللہ خود چنتا ہے آپ کو اپنے لیے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت لاڈلا بندہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے شیطان آپ کے دل میں کب وسوسے ڈالتا ہے؟ جب اسے آپ کا اللہ پر توکل کرنا پسند نہیں آتا۔ اور پتہ ہے اسے توکل کرنا کب پسند نہیں آتا؟ جب وہ توکل اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس توکل کے بعد اللہ نے آپ کے لیے معجزے کرنے ہوتے ہیں، اور ان معجزوں نے آپ کو اللہ کے قریب تر کر دینا ہوتا ہے، اتنا قریب کہ شیطان آپ کا سوچ بھی نہ سکے۔ اس لیے توکل رکھیں اللہ پر، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دہکتی ہوئی آگ میں جانے سے پہلے اللہ پر کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا، جیسے بی بی ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا۔ بس یقین رکھیں، اندھا یقین، پھر دیکھیں کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ مشکل ہو رہی ہے، صبر کرنا ناممکن ہو رہا ہے، دل جواب دے رہا ہے، خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، تو ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھیں۔ وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے التجا کریں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ آپ بس اس کے ہو جائیں، پھر دیکھیں ان کے نظارے۔ جب آپ اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہیں جو آپ کی پسند کا تو ہوتا ہے مگر آپ کے رب کو پسند نہیں ہوتا، تو آپ جانتے ہیں اس وقت اس رب کو آپ پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ اس لمحے آپ کی مانگی گئی دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ آپ آج اس کی رضا قبول کر لیں اور پھر وہ آپ کو آپ کی رضا نصیب کر دے گا۔ ایک دن آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھیں تشکر کے آنسوں سے بھر جائیں گی، آپ اپنی ہر تکلیف کو بھول جائیں گے اور اللہ کے معجزوں پر حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے صبر کا اجر بہت حسین ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرمائے۔ اور آخر میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی
کہ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی۔ اب باقی کا کام اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کا فضل ہمیں ہمیشہ موضوع کی صورت میں ملتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ ہوتا ہے، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں کرتا، جس سے کبھی امید مایوس نہیں ہوتی، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا۔ بے شک جس کا رب اس کا سب۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔